جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو اسے ظاہر کرو۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ سچا سچائی اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ ہو کہ وہ آپ کے بغیر جینا سیکھ لیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا تو کہنے لگا، بڑے برے خیال آتے ہیں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا ہو تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا کہ امیر کے گھر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان اس کو آتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام؟ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ انسان نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب بھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ اللہ ظالم کو چند روز کی دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ تاریخ ہزاروں سالوں میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، بس دعا یقین سے مانگتے رہو۔ جن باتوں سے جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، اس کی عمر کا آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یوں ہی عمر ضائع کر دی۔
عقلمند اپنے آپ کو خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں دوسروں کو نیچا دکھانا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ 5 چیزیں خاموشی سے کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات، اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھی بات، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ 5ویں بات، صبر کرو ہر حال میں۔ صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔